مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى اللہ کا الحاکمین نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ دنیا اور آخرت کے کامیاب لوگ ہیں، اور ان کے علاوہ جو لوگ یہ سوچ اور چاہت رکھتے ہیں کہ وہ بھی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں ان لوگوں کو اس کا طریقہ اور حل یہ بھی بتا دیا ہے۔ فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ عموماً ہم اس کا معنی کرتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا،
یاد رکھیں اس لفظ میں کہ جس کا معنی ہم پاک ہونا یا خود کو پاک کرنا یہ کرتے ہیں، اس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ تزکیے میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ معنی تو اس کا یہی ہے، خود کو پاک کرنا۔ کن چیزوں میں خود کو پاک صاف کرنا ہے؟ یہ 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے عقیدہ۔ کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ خاص وقت ایسے رکھے ہیں کہ جن میں انسان عمل کر کے بہت سارا اجر اور بہت سارا فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہم مہینوں کو دیکھیں تو وہ رمضان کا مہینہ ہے جو گزر چکا ہے، اور اگر ہم کسی خاص وقت کو دیکھیں تو وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ مہینے دن اللہ نے اس لیے دیے ہیں کہ انسان زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لے۔ آؤ ہم ذرا اپنے گزشتہ جو ایام گزرے ہیں رمضان، اس پہ نظر رکھتے ہوئے اپنے آج کو بھی سمجھیں۔ رمضان میں ہم نے عبادات کی اللہ کے لیے، روزہ رکھا تو اللہ کے لیے، تلاوتیں کی تو اللہ کے لیے، نوافل، صدقہ خیرات، تہجد، قیام اللیل، تراویح، اور اسی طرح خود بھی جاگنا، گھر والوں کو بھی جگانا، پھر اعتکاف کرنا۔ یہ جتنی ساری عبادات ہیں، چیزیں ہیں، ہمارا پیچھے مقصد یہ تھا کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور جیسا مقصد رمضان میں تھا کہ میرا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، آج ہم دیکھیں آج بھی ہمارے جو عمل ہیں یا عید گزرنے کے بعد جو کچھ ہم نے کیا ہے، کیا وہ اللہ کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے تھا؟ پہلی چیز ہے عقیدہ، تزکیے میں عقیدہ۔ اور عقیدے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ خالص اللہ کے لیے کرو۔ عبادات بھی اللہ کے لیے ہوں، نفع نقصان کی امید بھی اللہ سے ہو، خیر اور شر اس کا بھی جو اس کی نسبت ہے وہ اللہ کی طرف ہو۔ یہ سب کچھ جو ہم رمضان میں تربیت لے رہے تھے، کیا آج بھی ہم وہاں کھڑے ہیں یا ہم تھوڑا سا ہٹ گئے؟ یہ ہمارے عقیدے کا سب سے پہلا یہ ایک پوائنٹ ہے۔ بڑے لوگ ایسے سامنے آئے کہ جنہوں نے جو ہی عید پڑھی، ان کی وہ نمازیں، وہ عبادات جو رمضان میں تھیں، ایک دن پہلے جو تھیں، اس کے اندر بڑا فرق آ گیا۔ اگر تو ہماری نمازوں میں سستی آ گئی ہے، سخاوت میں سستی آ گئی ہے، اللہ کو منانے میں سستی آ گئی ہے، عبادات سے ہم غافل ہو گئے ہیں، تو یاد رکھیں پھر رمضان پورا گزر گیا، ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوا۔ یہ ہمارے لیے ایک سمجھنے والی چیز ہے، اور ہمارے کردار پہ سوالیہ نشان ہے کہ جیسے ہم رمضان میں تھے آج بھی ویسے ہی ہیں، یا ہم نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ چلو جی ایک مہینہ آیا ہے، اس میں تو آگے آگے ہونا ہے، اور جو ہی یہ مہینہ گزرے گا ہم پھر پیچھے چلے جائیں۔ تو عقیدے کے اندر، عقیدہ صرف یہ نہیں کہ اللہ کو سجدہ کرو، ہر چیز عقیدے کے اندر ہی ہے۔ پورے کا پورا دین، اس کا نام عقیدہ ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو اپنے عقیدے میں پاک صاف کر لیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو عقیدے میں سب سے پہلی چیز کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ مثال کے طور پہ
رمضان میں ہم نے حلال کاموں کو بھی چھوڑے رکھا، اور جو ہی رمضان گزرا، چاند رات آئی، سب سے پہلے ہم حمام پہ پہنچے، داڑیاں جو بڑی ہوئی تھیں وہ چھوٹی کروائیں، اور اپنا لباس، اپنی حجامت، اپنی شکل و صورت ویسی بنائی جیسے یہودیوں کی ہے، عیسائیوں کی ہے، کفار کی ہے، غیر مسلموں کی ہے۔ یقین جانے ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوا۔ رمضان میں ہم نے دل کھول کے خرچ کیا، اپنے دلوں کو بھی صاف کیا، جو لڑائیاں تھیں، ناراضگیاں تھیں، ان کو ختم کیا، اور عید کے دن ہی ہماری لڑائیاں، ہماری چپکلشیں، ہماری ناراضگیاں پھر اسی طرح قائم ہو گئیں، اسی طرح زبانوں کا غلط استعمال ہوا، اسی طرح عمل بگڑ گئے، اسی طرح اخلاق بگڑ گئے۔ تو یاد رکھیں رمضان گزارنے کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوا۔ یہ سیدھی سیدھی اور صاف صاف بات ہے۔ کامیابی کیسے ہے کہ اگر آج بھی ہمارے دلوں کی کنڈیشن وہی ہے جو گزشتہ دنوں میں تھی، کہ ہمارا عمل اچھا ہے، ہمارے اندر نیکی کا جذبہ ہے، آگے آگے ہونے کا شوق ہے، اور نیکیوں میں، عبادات میں سبقت ہے، آج بھی یہ چیز اگر موجود ہے تو سمجھے اللہ تعالیٰ نے ہمارا رمضان قبول کر لیا ہے۔ قد افلح من تزکا، اللہ کہتے ہیں وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اور پاک کس سے کیا؟ سب سے پہلی چیز عقیدے میں، اور عقیدے میں سب سے پہلی چیز کہ جس کا عمل آج بھی رضائے الہی کے لیے ہے۔ دل میں چپکلشیں ہوں، ناراضگیاں ہوں، غفلتیں ہوں، سستیاں ہوں، اور اسی طرح عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو ہمارا رمضان قبول نہیں ہے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ سال بعد پھر دوبارہ دن آنے ہیں، تو میں نے اپنا یہ سال، اس میں جو ایک مہینہ اللہ نے مجھے دیا تھا، میں نے گنوا دیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے عزیز بھائیو، عقیدے کی اصلاح، اور عقیدے میں سب سے پہلی چیز عمل رضائے الہی کے لیے۔ دوسری چیز آپ دیکھیں، رمضان میں ہم نے دعائیں کی، ساری ساری رات ہم جاگے، اللہ کو مناتے رہے، توبہ کی، استغفار کیا، اور اللہ سے یہ امید باندھ لی کہ اللہ تو ہی، ہم گناہ گار ہیں، تو ہی گناہوں سے ہمیں بچانے والا ہے، تو ہی جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ یہ ساری امید ہم نے کس سے رکھی؟ اللہ سے۔ رمضان گزرنے کے بعد ہماری امیدیں کس سے وابستہ ہیں، اس پہ بھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ اس کو بولتے ہیں محاسبہ نفس، اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے آپ کا جائزہ لینا، اپنے آپ کا حساب لینا کہ میں نے کیا کیا ہے، میں آج کہاں پہ کھڑا ہوں، میرا عقیدہ کیسا ہے، میری امیدیں کس سے وابستہ ہیں، کس سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ آج بھی ہمارے اوپر سوال ہے۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، میرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ کیا میرا اللہ پہ یقین ہے یا حکمرانوں پہ یقین ہے؟ یہ سوال ہے اپنے آپ سے، اپنے نفس سے۔ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، بجلیاں مہنگی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، نظام دھرم برم ہو رہے ہیں، اور پابندیاں، اور جو ہے نا شکنجہ کسا جا رہا ہے حاکموں کی طرف سے۔ میرے دل کی کنڈیشن کیا ہے؟ کیا میں اس پوائنٹ پہ کھڑا ہوں کہ جی حکمران ہی سب کچھ ٹھیک کریں گے، یا میں اس پوائنٹ پہ کھڑا ہوں کہ اللہ دنیا کا خالق مالک ہے، نظام چلانے والا ہے، خیر بھی اسی کی طرف سے ہے، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی اسی کی طرف سے ہے۔ میں اپنے آپ سے سوال کروں، میرا اللہ پہ یقین مضبوط ہے یا یقین ٹوٹ چکا ہے؟ یہ بھی چیز عقیدے کے اندر داخل ہے۔ ہمارا سوال بنتا ہے اپنے آپ سے، اپنے نفس سے، اپنے کردار سے، اپنے دل سے، کہ میں امید کس سے لگا کے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو ہمیں اپنے سوالوں کے جواب مل جائیں۔ رمضان میں جو نیک لوگ ہیں جنہوں نے عبادات کی، ان کی کنڈیشن رمضان میں ایسی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں روزے پاویں سردیاں دے ہون تے پاویں گرمیاں دے ہون، رکھنے ہی رکھنے۔ یہ ایمان کا لیول چڑھا ہوتا ہے نا، تو دیکھ لو لوگ اس چیز کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے راضی ہوتے ہیں، کہتے ہیں روزے گرمیوں کے ہوں، سردیوں کے، جیسے بھی ہیں رکھنے ہی رکھنے ہیں، عبادتیں کرنی ہی کرنی ہیں۔
سخاوتیں کرنی ہی کرنی ہیں. یہ سب کچھ رمضان کے مہینے میں بالکل کلیئر ہوتا ہے. رمضان گزرنے کے بعد کیا دلوں کی کیفیت وہی ہے؟ یہ عزیز بھائیو، یہ اصل چیز ہے جس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ ہماری امیدیں اور ہماری ہر طرح سے اللہ کا منحاکمین کی طرف سے جو ہم توقع رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر کہیں لڑکھڑاہٹ تو نہیں آئی، کمزوری تو نہیں آئی، سستی تو نہیں آئی. اگر سستیاں ہیں پھر ہمیں رمضان کی عبادتوں پہ بھی فکر کرنا ہے. اور اگر دل مطمئن ہے تو پھر یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا، یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے، تو آپ یقین رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو کامیابی دے دی ہے. اسی طرح عقیدے میں ایک اور چیز شامل ہے کہ اللہ کا منحاکمین سے خیر کی امید رکھنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. توکل، اعتماد، بھروسہ اللہ کی ذات پہ. رمضان میں یہی چیز تھی ہمارے اندر. ہم سمجھتے تھے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کے بڑے قریب ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیاطین کو جکڑا گیا ہے، بس ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. آج بھی ہمارے دلوں کی یہی کنڈیشن ہے. آج بھی ہم یہی چیز محسوس کر رہے ہیں کہ میرا بھروسہ، میرا توکل صرف اپنے رب کے اوپر ہے. میں اسی کا بندہ ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، وہی میرا واحد سہارا ہے. وہ میرا رب مجھے کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، ضائع نہیں ہونے دے گا. اپنے دلوں سے پوچھیں کہ آج بھی ہماری یہی کیفیت ہے؟ اگر تو یہ کیفیت ہے تو پھر بڑی ہی اچھی بات ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنی تو یاد رکھیں رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ ملک اللہ کا ہے. عقیدے کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے. یہ ملک اللہ کا ہے، اس میں نظام اللہ کا ہونا چاہیے، اس میں عبادات اللہ کی ہونی چاہیے. اللہ کے آگے جھکنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے استغفار کرنا، اللہ سے راز و نیاز کرنا، ذکر الہی میں اللہ کا منحاکمین کو آگے رکھنا. کیا آج بھی میری کیفیت یہی ہے؟ رمضان میں تو ہم نے کیا نا، صبح و شام کے اذکار کی پابندی، استغفار، دعائیں اور خیر و برکات اور اللہ کی رحمتوں کو مانگنا اور اللہ کو یاد رکھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات پڑھتے رہنا. کیا آج بھی یہی کیفیت ہے میری کہ میں آج غیروں کے در پہ جا کے سجدے کر رہا ہوں، امیدیں کسی غیر سے، کوئی قبر والا، کوئی شجر والا، کوئی حجر والا، کیا میں نے اس سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں؟ یا وہ جو ساتوں آسمانوں سے اوپر بیٹھا ہے، جو میرے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، جو میرے مستقبل کو بھی جانتا ہے، میں نے امیدیں اس سے رکھی ہوئی ہیں یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے امیدیں رکھی ہوئی ہیں؟ یہ بھی سوال ہے. لوگ کہتے ہیں جی سپر پاور امریکہ ہے، وسائل اس کے پاس ہے، ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، وہ اگر بفر گیا تو مار دے گا، تباہ کر کے رکھ دے گا، مسلمانوں کا کچھ نہیں بچے گا. یہ جو خوف ہے نا، خوف، یہ بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر سے رکھنا، یہ بھی عقیدے کی خرابی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خوف جو انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ اللہ سے توڑ کے، خوف تو صرف اللہ کا ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کلمہ ہے یہ ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے کہ تیرے دل میں خوف اگر رہے تو وہ صرف اللہ کا رہے. اگر میں نے اس چیز کو ختم کر کے دشمنوں کا خوف دل کے اندر بٹھایا ہوا ہے تو یاد رکھو عزیز بھائیو، ہمارا عقیدہ برباد ہو چکا ہے. اور ہماری نا بیٹھ کے اچھی نہیں ہے، ہماری صحبتیں اچھی نہیں ہیں. ہم بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس کہ جو صرف پاکستان کو توڑنے کے خواب دیکھتے ہیں، جو آپس کی لڑائیاں، پارٹی بازی کی محبتوں میں لڑائیاں لڑ کے، جن کے ذہن میں بات یہ ہے بس جی پاکستان کا کچھ نہیں رہے گا. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ بیٹھ کے ہمارے دل مرجھائے ہوئے، مایوسیوں کا شکار اور نفرتیں، اور جس ملک میں رہتے ہیں اسی ملک کے کیڑے ہم نکالتے ہیں. یہ بھی عقیدے کی بربادی ہے. اپنی صحبتوں کو اچھا کریں، اپنی مجلسوں کو اچھا کریں،
अच्छे उलमा के साथ अपने ताल्लुक बनाएं, मुजाहिदीन के पास बैठा करें जिन्होंने दुनिया के अंदर से कुफर को भगा दिया है, शिर्क को मात दे दी है। अच्छे लोगों के पास बैठेंगे तो हमारी सोहबतें अच्छी होने की वजह से हमारे अकीदे अच्छे हो जाएंगे। हम अपने ही मुल्क में खामियां निकालने वाले नहीं होंगे। लेकिन अगर हम हकीकत की नज़र से देखें तो आज पूरी दुनिया कुफर के फैसले कौन कर रहा है? पाकिस्तान। आज अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त किसको दे रहा है? इस पाक मुल्क को जो कलमे की बुनियाद पे हासिल किया गया है। लोगों की उम्मीदें इससे हैं। कुफार भी ये सोचते हैं कि पाकिस्तान हमारी मजबूरी बन चुका है, इसके बगैर हम दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। आज अल्लाह ताला मुसलमानों को इज़्ज़तों से नवाज रहा है और हमारे अंदर जो बैठे हुए छुपे हुए मुनाफिक, गद्दार, तकफीरी सोच रखने वाले, गंदी मजलिसों, गंदी सोहबतों में बैठने वाले, इंटरनेट के ऊपर गंद देखने वाले, वो अपने ही मुल्क के कीड़े निकाल के इसको शिकस्त फाज से दो चार कर रहे हैं। ये भी अकीदों के मसले हैं अजीज भाई। अकीदा जब अच्छा होता है, दिल के अंदर ये सोच होती है कि मेरा मुल्क सबसे अच्छा मुल्क है, ये इस्लाम का मुल्क है, ये जिहाद का मुल्क है, इसने पूरी दुनिया की क़यादत करनी है। जब ये अकीदा हमारे दिल में होगा, याद रखें अल्लाह के नबी की हदीस है ना, जब दिल सीधा हो जाए तो सारे अमल सीधे हो जाते हैं। जब दिल इस खुशी को और इस खैर को कबूल कर लेगा, इंशाअल्लाह हमारी ज़ुबानें भी फिर अच्छी बात करेंगी, हमारे अमाल भी फिर अच्छे हो जाएंगे। तो अगर तो हमने ये तरबियत ली है रमज़ान से कि हमारा अकीदा ठीक हुआ है तो हम कामयाब हैं, और अगर अकीदे के अंदर बर्बादी है तो हम नाकाम हैं, नामुराद हैं। खाने पीने की फिक्र ना करें। आज बड़े लोग इस वजह से परेशान हैं, महंगाई हो गई है तो क्या करेंगे, पेट्रोल महंगा हुआ है तो फिर हर चीज़ महंगी हुई है तो क्या बनेगा हमारा। ये सोच उन लोगों को आती है जो अल्लाह के दीन से दूर है। एक हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ। सुनन इब्ने माजा में एक रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, जब दज्जाल दुनिया में आएगा, ज़रा गौर करना बात पे, तो जब दज्जाल दुनिया में आएगा तो सारे के सारे वसाइल, इख्तियारात तो उसके पास होंगे। अल्लाह ताला ना दज्जाल को इख्तियारात देंगे। वो ज़मीन से कहेगा फसल उगा, ज़मीन फसल उगाएगी। आसमान से कहेगा बारिश बरसा, आसमान बारिशें बरसाएगा। कब्र के पास जाके मुर्दा को कहेगा जिंदा हो जा, वो जिंदा हो जाएगा। लोगों के ईमान खराब करने की कोशिश करेगा। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आ कहते हैं, अल्लाह के नबी, जब दज्जाल दुनिया में आएगा तो वो लोग जो मोमिन होंगे वो कहाँ से खाएं पिएंगे, क्योंकि वसाइल, इख्तियारात तो सारे दज्जाल के पास हैं। दज्जाल तो उनको कुछ देगा नहीं कि तुम मुझे मानते नहीं तो मैं तुम्हें क्यों दूं। तो मोमिन बंदे खाना कहाँ से खाएंगे। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे गौर करना। आपने कहा मोमिन बंदों का जो खाना होगा ना वो क्या होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कहा ये जो अज़कार है ना, मोमिन बंदा ये अज़कार करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके पेट को भर देगा। बात समझ आ रही है। जब ईमान और अकीदा अव्वलीन तरजीह होगी कि दुनिया के हालात जैसे भी हैं, मैं इनको कुछ नहीं समझता, दज्जाल आए, अमेरिका आए, हिंदू आए, जो भी आए, हमारी मईशत को तंग करना चाहे, नफ़े नुकसान का मालिक बन के बैठ जाए, जो कुछ मर्जी कर ले, मैं अपने ईमान को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने अकीदे को नहीं छोड़ूंगा। जब दिल की कैफियत ये बन जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र इलाही से भी मोमिन के दिल को भर देता है और उसके पेट को सैराब कर देता है। आज हमारी अव्वलीन तरजीह ईमान नहीं है। हमारी अव्वलीन तरजीह दुनियादारी है, दुकानदारी है, पैसे कैसे कमाने हैं, किसी की जेब से पैसे कैसे निकलवाने हैं, किसी के माल पे कब्जा कैसे करना है। वो जो राज़िक है, रज़्ज़ाक है, रिज़्क़ देने वाला है, उसको हम भूल चुके हैं। हम दुनियादारी के पीछे लग गए। ये बहुत बड़ा रीज़न है
کہ آج ہم عبادات بھی کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ ایمان کو اپنی اولین ترجیح بنائیں، عقیدہ اپنا اچھا کر لیں۔ جس نے اپنا عقیدہ اچھا کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو رمضان سے تربیت لیتے ہوئے جیسے رمضان اللہ سے امیدیں باندھ کے گزارا، ویسے ہی اپنی ساری زندگی گزار دی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح، یہ بندہ ہے جو کامیاب ہو گیا ہے۔ اور دوسری چیز تزکیے کے اندر آتی ہے عمل۔ پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ۔ دوسری چیز آتی ہے عمل، کہ جس نے اپنے اعمال اچھے کر لیے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں وہ بڑا نیک متقی پرہیزگار تھا اور رمضان گزرا تو اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، ایسے نہیں، بلکہ اس نے اپنی ساری زندگی اعمال والی بنائی۔ اللہ کی عبادت، پانچوں نمازوں کی پابندی، نوافل کا اہتمام، نفلی روزوں کا اہتمام، چہرہ، لباس، حجامت، ہر چیز سنت کے عین مطابق کا جس بندے نے یہ کر لیا وہ بندہ دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا۔ عزیز بھائیو، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے اندر بڑی سستیاں ہیں۔ جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے نا، پھر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خیر والے حالات لے آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنے رب سے منہ موڑتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب کیفیت ہے انسان کی، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ چیز مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ یونس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مشرکین مکہ جب وہ کشتیوں کا سفر کر رہے ہوتے، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها، کہ مشرکین جب کشتیوں میں سفر کر رہے ہوتے، دریاؤں میں، سمندروں میں، تو بڑی خوشگوار ہوا ہوتی ہے اور وہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم، اچانک یہ ہوتا ہے کہ تیز آندھی چل پڑتی ہے، سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، اور وہ مشرکین سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں گھیر لیا گیا ہے، اب تو ہم مر جائیں گے۔ جب مصیبت آتی ہے اور طوفان آتے ہیں، گلا پکڑ لیا جاتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تب وہ اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں مخلص ہو کر، اور کیا دعا کرتے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ تو نے اگر ہمیں نجات دے دی نا، ہم شرک کو چھوڑ دیں گے، پکے توحیدی موحد اور مخلص ہو کر تیری عبادت کریں گے۔ لیکن وہ رب ہے نا، وہ رحمتیں کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخششوں والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ گھنونا جو جرم ہے شرک، اللہ کہتے ہیں اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ وہ مشرک اللہ کہتے ہیں جب پکے اور مخلص ہو کے دعا کرتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس برائی سے، اس طوفان سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا ہے، خشکی پہ آ جاتے ہیں، طوفان سے نکل آتے ہیں، تو سمجھتے ہیں جی اللہ نے ہماری کوئی مدد نہیں کی، پھر اسی طرح اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ چیز ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ہمیں اللہ نے اگر کچھ نہیں دیا، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، یقین مانے مولویاں تو بھی 20 منٹ پہلا لوکی مسیتے آ کے بیٹھے ہوندے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، اور لوگوں سے کہتے ہیں میرے نہ گل نہ کرو، میں تسبیح چلا رہے ہیں۔ یہ تقویٰ ہوتا ہے، داڑیاں بڑھ جاتی ہیں، شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہو جاتی ہیں، اور بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جو ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازتا ہے نا، ہمیں دولتیں دیتا ہے، سب کچھ ہمیں عطا کرتا ہے، یقین مانے بندہ سب سے پہلے اللہ کا نافرمان بنتا ہے۔ داڑیاں منڈی گئیں، شلواریں ٹخنوں سے نیچے چلی گئیں، پینٹ شرٹ میں پیک ہو گئے، اور اس حد تک سرکشی آ جاتی ہے کہ جس مسجد میں سب سے پہلے آتا تھا اس مسجد کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بندے کی کنڈیشن بیان کی، کہا مرہ کألم یدعنا الی ضر مسہ، وہ ہماری آواز سن کے، ہماری مسجد میں گونجنے والی اذان سن کے ایسے گزر جاتا ہے جیسے اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے نا ہماری یہ کیفیت۔ رمضان آیا تھا، ہم نے داڑھیوں کو معاف کر دیا تھا، کئی بدبختوں نے تو رمضان میں بھی معاف نہیں کیا۔ رمضان گزرا، سب سے پہلے اپنی منہ کے اوپر استرے چلائے گئے، داڑیاں مڈوائی گئیں، سنتوں کو نالیوں میں بہایا گیا، سنتوں کو۔ یہ ہے ہماری قوم، عمل کے اعتبار سے خراب، برباد۔ اچھے دن آئے عبادتوں کے، نیکیوں کے، 30 دن 29 دن بڑا متقی پرہیزگار بنا، جو ہی عید کا چاند نظر آیا، واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حمام بھرے ہوئے تھے، لوگ بیٹھے داڑیاں مڑوا کے فیشل کروا رہے تھے، منہ کے اوپر دھاگا لگوا رہے تھے، طرح طرح کی ڈیزائننگ کروا رہے تھے۔ کیا ہے جی، رمضان تو گزر گیا، نیکیوں کا مہینہ تو گزر گیا، اب مرضی کی زندگی گزارو۔ اور یہ قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق بناتی ہے، شعائر اللہ کی تعظیم کرنے کی بجائے اس کو نالیوں میں بہاتی ہے، یہ قوم امید رکھتی ہے کہ ہمیں عمر بن خطاب جیسا حکمران چاہیے۔ واہ کیا بات ہے! جتنا کو اسلام ہم نے اپنے اوپر نافذ کیا ہے نا، واللہ اتنا اسلام دنیا کے اوپر غالب ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اسلام کیوں نہیں غالب ہو رہا؟ جتنا اسلام ہم نے اپنے جسموں پر، اپنے گھروں پر، اپنی ذات پر، اپنی عورت پر، اپنی جوان بچی پر، جتنا کو اسلام ہم نے فرض کیا ہوا ہے نا، اتنا اسلام دنیا کے اوپر غالب ہے۔ اسلام قربانی مانگتا ہے، اسلام صرف ایک محدود دائرے تک اپنے نافذ ہونا یہ پسند نہیں کرتا، اسلام پوری دنیا کا دین ہے۔ تو ایک گھر میں ایک چار دیواری میں بیٹھ کے سمجھتا ہے کہ میں نے اسلام کو یہاں پہ نافذ کیا ہوا ہے تو پوری دنیا پہ اسلام نافذ ہو جائے۔ نہیں، اسلام کہتا ہے اپنا گھر بار چھوڑ، اپنا مال لے کے آ، اپنی جان لے کے آ، مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کر، جان بھی اپنی قربان کر، دیکھ دنیا کے اوپر اسلام کیسے غالب آتا ہے۔ لیکن ہمیں اپنی جانیں عزیز ہیں۔ یاد رکھیں، ہم نے اللہ سے اور رسول اللہ سے وہ محبت نہیں کی جو صحابہ کرام کو محبت تھی۔ انہوں نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا تھا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ وہ نعرے لگانے والے نہیں تھے، وہ کردار پیش کرنے والے تھے، وہ قربانیاں دینے والے لوگ تھے۔ میں کہتا ہوں آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، موضوع لمبا ہو جاتا ہے، آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں۔ 80 زخم ایک دھاڑے انسان کا کتنا سا ہوتا ہے؟ 5 فٹ کا، 6 فٹ کا۔ معذور صحابی حضرت انس کے چچا انس بن نضر معذور صحابی ہیں، عمر بن جموع جیسے عظیم الشان صحابی، جلیل القدر صحابی، چھوٹا چھوٹا قد رکھنے والے، جنگ احد کے اندر زخم آتے ہیں 80 کے قریب زخم 5 فٹ کے جسم پر۔ یہ بڑی بڑی قربانیاں صحابہ نے دی ہیں۔ ہم نے صرف نعرہ لگایا، سٹیکر بنوائے، اپنی گاڑیوں کے پیچھے لگایا، موٹر سائیکلوں کے پیچھے لگایا، یا اپنی عمارت بنا کے اس کے اوپر لگا دیا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ ہم تو ایک داڑھی کو معاف نہیں کرتے نبی کے حکم پر۔ ہماری عورت تو دوپٹہ لینے پسند نہیں کرتی اللہ کا حکم سمجھ کے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا اسلام ہم نے اپنے اوپر نافذ کیا ہے نا، اتنا اسلام غالب ہے۔ اسلام کو ایمی باتیں نہ کیا کرو۔ اگر پوری دنیا پہ آپ غلبہ اسلام چاہتے ہیں، آپ کو پوری دنیا کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہونا پڑے گا کہ اللہ میں صرف اپنی ذات کی حد تک نہیں، میں پوری دنیا کے اوپر اسلام کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عمل کی اصلاح یہ تزکیے کے اندر شامل ہے، عمل کی اصلاح، کردار کی اصلاح۔ ایسا نہ ہو، مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مومن ایسا نہیں ہوتا
کہ جب اللہ نے اس کو پریشانی دی تو اس نے اللہ اللہ کیا، اور جب اللہ نے اس کو نواز دیا تو اس نے اللہ سے منہ موڑ لیا۔ نہیں، مومن کی خوشی ہو، مومن کی غمی ہو، وہ سمجھتا ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، وہ خوشی بھی اللہ کے نام کرتا ہے، غمی بھی اللہ کے نام کرتا ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز جو تزکیے کے اندر ہے وہ ہے اخلاق، رویے، کردار۔ اور اخلاق کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے صاف کرو۔ عقیدہ، عمل، یہ تو اللہ کے لیے ہے نا، اور جو اخلاق ہوتا ہے یہ بندوں کا بندوں کے ساتھ اچھا تعلق، اچھا رویہ، اس کو اخلاق بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا گیا نا کہ اللہ کے نبی جنت میں سب سے زیادہ داخل ہونے والے لوگ کون سے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والے اور اچھے اخلاق والے، تقوی اللہ و حسن الخلق، دو عمل بتائے۔ اب یہ دو عمل کوئی چھوٹے نہیں ہیں۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا اس کے رب کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر بندہ 100% کلیئر ہو۔ نماز اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے، دعا اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، صدقہ خیرات اللہ کے لیے، جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات میں بندہ اپنے رب کے سامنے کلیئر ہو، سرخرو ہو، تو یہ تقوی ہے۔ اور اچھا اخلاق، حسن الخلق، اس کا بندے کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے اندر بندے کلیئر ہوں، 100% صاف ستھرے ہوں۔ اللہ کے نبی نے، آپ جامع الکلم تھے، یعنی چھوٹی بات کر کے وسیع مطلب سمجھایا کرتے تھے۔ یہ مت سمجھے کہ تقوی اور اچھا اخلاق اس سے بندہ جنت میں چلا جائے گا۔ تقوی کے اوپر عمل کرنا بھی بڑا مشکل ہے اور اچھا اخلاق اپنانا بھی بڑا مشکل ہے۔ تقوی میں بندے کا اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو کلیئر کرنا، اور حسن اخلاق میں بندے کے ساتھ جو اس کے عمل ہیں ان کو کلیئر رکھنا، صاف ستھرا رکھنا۔ فرمایا جس بندے کے اندر یہ چیز ہے وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو۔ تو حسن اخلاق میں بندے کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو صاف ستھرا رکھنا، اور اس میں سب سے پہلی چیز اپنے اندر کو پاک صاف کرنا ہے۔ اپنے اندر کو ظاہری طور پہ تو ہم کہہ سکتے ہیں جی میں گالی نہیں دیتا، میں کسی کو جگت نہیں لگاتا، میں کسی کو برا بلا نہیں کہتا، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو دلوں کی باتیں ہیں نا ان کو اللہ جانتا ہے۔ صرف اپنے رب کی نگاہ میں اپنے اللہ کے سامنے اپنے دل کو ایسا پیش کرنا کہ اس دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے خلاف نفرت، حسد، کینہ، بغض، یہ چیز دلوں کے اندر نہ ہو۔ یہ ہے حسن اخلاق۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ اوپر سے بڑا نمازی پرہیزگار ہو کہ میں کسی کو گالی نہیں دیتا اور اندر سے پورا چھرا ہو، یہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے۔ دل کی زمین کو پاک صاف رکھنا، اپنے مسلم بھائیوں کے حوالے سے اپنے دل کو صاف ستھرا رکھنا، یہ بندہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ آج ہمارا ملک اس پوزیشن پہ کھڑا ہے کہ ہم نے پورے دنیا کفر کے ساتھ ٹکر لی ہوئی ہے۔ اس صورتحال میں ہم نے اپنے ملک کو اندر سے بالکل نفرتوں سے پاک صاف رکھنا ہے، اور برادریوں کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ ہم نے کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کرنا۔ جہاد فی سبیل اللہ اس عمل کا آج کے دور میں متحمل نہیں ہے۔ مسلمانوں کا اتحاد سب سے ضروری امر ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جو بھی ہو، ہم نے ان کے کلمے کی لاج رکھتے ہوئے سب کو اپنا بھائی سمجھنا ہے۔ اپنی اندر کی جنگ کو، دلوں کی زمین کو کفر سے، شرک سے، نفرتوں سے، حسد سے پاک صاف رکھنا ہے، اور اپنے غصے کو دنیا کفر کے خلاف رکھنا ہے۔ ہم مسلمان اکٹھے ہو کے کافروں کو یہ دکھائیں کہ ہم مسلم سب ایک پیج کے اوپر ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ تمہاری جان نہیں چھوڑنی، تمہیں دنیا سے ختم کرنا ہے۔
یہ آج کے اس دور کے اندر سب سے بڑا سبق ہے عزیز بھائیوں، اس کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اور باقاعدہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ کافر اس چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بم مار کے مسلمانوں کو اڑاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ مرنے والا کون ہے، دیوبندی ہے، سنی ہے، وہابی ہے، کون ہے، ہم نہیں جانتے۔ اور وہ جان بھی کیسے سکتے ہیں، ان کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں۔ یہ ہمارے گھر کے مسئلے ہیں، ہم نے ان مسائل کو سر پہ اٹھا کے آپس کے اندر نفرتیں، دوریاں اور حسد اور بغض پالے ہوئے ہیں۔ میں اس مسجد میں نہیں جاؤں گا، میں اس مسجد میں آؤں گا، وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں دوں گا، وہ کہتا ہے جی فلانے دے گھروں شے یا وہ تو کھا لینی چاہیے۔ ہم نے ان مسائل کو اپنے سامنے رکھ کے کافروں کو موقع دیا ہوا ہے کہ وہ آج جب چاہتے ہیں ہمیں چیونگم کی طرح چباتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو عزت دی ہے، یہ دنیا کو لیڈ کر رہا ہے اور یہ سب کی امید بنا ہوا ہے۔ ہم مسلمانوں نے یہ کردار پیش کرنا ہے، ہم نے رمضان گزارا ہے، عبادات کی ہیں، جس طرح ہم نے عبادتیں اللہ کو دکھائی ہیں اسی طرح ہم نے اپنے صاف شفاف دل اللہ کو دکھانے ہیں کہ اللہ میرا دل اپنے مسلمان بھائی کے خلاف نفرت بغض ہر چیز سے پاک ہے، میں دل سے سب کو معاف کر رہا ہوں۔ اگر میرے دل میں غصہ ہے تو وہ اللہ تیرے دشمنوں کے خلاف ہے۔ جب بھی مجھے اللہ تو نے موقع دیا میں جہاد میں کھڑا ہوں گا، تلوار اپنے ہاتھ میں لوں گا، کافر کی گردن کاٹوں گا، کیونکہ یہ تیرا بھی دشمن ہے، یہ میرا بھی دشمن ہے۔ آج عزیز بھائیوں یہ صاف ستھرے کردار دکھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں تزکیے کے اندر: انسان کا عقیدہ، انسان کا عمل اور انسان کا اخلاق۔ اور اخلاق میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کیا، آج تک آپ اخلاق یہی سنتے رہے ہیں جی زبان کا اچھا استعمال کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی سے نفرت نہ کرو۔ میں یہ کہتا ہوں اخلاق ہوتا ہی یہ ہے کہ اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائی کے حوالے سے بالکل صاف ستھرا کر لینا، پاک صیف کر لینا، دل سے سب کو معاف کر دینا، یہ حسن اخلاق کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس بندے نے اپنا تزکیہ کر لیا، یعنی اپنا عقیدہ عمل اور اخلاق ٹھیک کر لیا، قد افلح، یہ بندہ ہے جو کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، سورۃ شمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے نے اپنے آپ کو گناہوں سے اسی طرح آلودہ رکھا، رمضان گزرنے کے بعد بھی اس کا دل اسی طرح گناہوں سے بھرا رہا، قد خوابا، یہ بندہ ہے جو کامیاب نہیں ہوا بلکہ خسارے میں چلا گیا، نامراد ہو گیا۔ ہم نے خود سے سوال کرنا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان گزارنے کے بعد کیا میرے دل کی کیفیت ویسی ہی ہے جیسے رمضان میں تھی یا چینجنگ آ چکی ہے؟ اگر تو عزیز بھائیوں ویسے ہے جیسے رمضان میں تھی، آپ کی عبادتیں بھی اللہ نے قبول کی ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آئندہ دنوں میں بھی آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا، یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر اسی طرح رمضان گزرنے کے بعد اسی طرح جیسی میری کنڈیشن پہلے ہوا کرتی تھی، اگر دل کے اندر اسی طرح کی نفرتیں عداوتیں ہیں تو ہمیں رمضان گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے آپ کو عبادات کے اوپر کھڑا کرنا ہے، رمضان جیسی اپنی ساری زندگی بنانی ہے، اور ان تزکیہ ہونے والے لوگوں میں یعنی جو پاک صاف ہو چکے ہیں گناہوں سے، ان کے اندر اپنے آپ کو شامل کروانا ہے۔ اور ہم اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خسارے سے اور بد نصیبی سے، بدبختی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے کامیاب لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔